معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی جمعات سے سلسلہ وار سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تقریباً 9 خطبے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ 10واں اور آخری خطبہ ہے، جس کا عنوان ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نکاح، اعتراضات اور جواب۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، تمام مومنوں کی ماں صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت کتنی تھی، اور کیوں یہ نکاح ہوا، اور لوگ اس پر کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کا جواب کیا ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے آئیے دیکھیں کہ ان کا نکاح جب ہوا تو اس وقت عمر کتنی تھی۔ صحیح احادیث سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ تو بخاری مسلم کی صحیح ترین روایت، اور اس کے علاوہ حدیث کی جگہ کتب کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہوا تو اس وقت میں 6 سال کی تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میں 9 سال کی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت میں 18 سال کی تھی۔ یہ حقیقت ہے، یہ خود بیان کرتی ہیں اپنے تعلق، اور کس پس منظر میں ان کا نکاح ہوا، کب ہوا، اس تعلق سے مسند احمد کے اندر ایک لمبا واقعہ ہے، لمبی روایت ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں جو سب سے پہلا نکاح کیا تھا وہ مکہ کی ایک بیوہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو ایک باحیثیت اور مالدار عورت تھی، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کے بعد یہی ایمان بھی لائی، نہ صرف ایمان لائی بلکہ بھرپور سپورٹ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، اور ان کی عمر اس وقت 40 سال کی، اور اس کے بعد 25 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ انہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے بھی ہوئے، 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹے بھی ہوئے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے، قاسم اور عبداللہ۔ بڑے بیٹے قاسم کی طرف نسبت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ کے نام تو محمد اور احمد ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو القاسم تھی۔ تو یہ 25 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی، آپ نے اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خدمت کرتی تھی، اپنی جان نچھاور کرتی تھی، اپنا مال نچھاور کرتی تھی، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے تسلی دی کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق سے واقف تھی،
کہا آپ جیسے نیک انسان کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا ہے، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کے راستے میں مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اپنے سے تیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، انہوں نے بتلایا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر تو وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، اور جب انہیں پتا چلا اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہر قدم آپ کے ساتھ تعاون کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ 3 سال تک آپ شیبہ تعلیم میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں آپ نے گزاری، وہاں بھی آپ کے ساتھ رہی، اور گھاٹی کی مصیبت سے رہائی پانے کے بعد آپ کے شفیق اور مشفق چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن بھرپور سپورٹ کرتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہو چکی تھی، اور مکہ والے کس طرح تکلیف پہنچاتے تھے یہ آپ سن ہی چکے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک روز چل رہے تھے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ ملی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح نہیں کریں گے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو 2 سال گزر چکے تھے، یعنی 50 کے علاوہ 52 سال کی عمر ہو چکی تھی، تو کہا اللہ کے وسلم آپ نکاح نہیں کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی رشتہ، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ تو کہا کہ 2 رشتے موجود ہیں، ایک بیوہ عورت ہے اور ایک طیبہ ہے اور ایک کنواری، یعنی ایک طیبہ کہتے ہیں ایسی عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو پھر بعد میں طلاق ہو یا اس کا شوہر مر جائے بیوہ ہو جائے، ایسی عورت کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ کہا ایک طیبہ عورت ہے ایک کنواری ہے۔ طیبہ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے جو اسلام لا چکی ہیں، اور کہا کنواری کون ہے؟ کہا آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ہستی پوری کائنات میں جو ہے ان کی بیٹی، یعنی وہ صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے پیغام لے کر جاؤ۔ یہ پیغام لے کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ پر نکاح کر لیا۔ سودا رضی اللہ عنہ نے کیا بھی آپ کا پیغام قبول ہوا، وہاں بھی آپ نے نکاح کر لیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب گھر گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ موجود تھی اور والد موجود نہیں تھے گھر پر۔ انہوں نے پیغام دینے سے پہلے ان کی بڑی تعریف کی، کہا تمہارے تو بھاگ کھل گئے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ تو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی عائشہ کے لیے پیغام بھیجا ہے نکاح کا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے کہا کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے بھی پسند ہے، مجھے قبول ہے، لیکن ان کے والد کو آ جانے دیجیے، ان سے پہلے بات کر لیجیے۔ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے بات کی تو انہوں نے کہا، پہلے تو حیران ہوئے، کہا کہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، بھتیجی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئی مسئلہ لے کر کے کہ ابو بکر ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہیں کہو جو میرے سگے بھائی نہیں بلکہ دینی بھائی ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، تو یہ میرے دینی بھائی ہیں۔ تو دینی بھائی ہونے کی وجہ سے یہ سگے جیسا رشتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ رشتے کے اعتبار سے اور نبھانے کے اعتبار سے اور اس کے احترام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اور دین کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن نکاح کے اعتبار سے اس سے نکاح حرام نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ کی بیٹی سے میرا نکاح حلال ہے، جائز ہے، ہو سکتا ہے۔
جب یہ پیغام لے کر کے واپس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور آپ کی بیٹی میرے لیے حلال ہے، تو کہا پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے وسلم کو آپ لے آئیے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر گئے اور وہی نکاح ہو گیا پورا۔ اس وقت وہ 6 سال کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، لیکن جب 3 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد شوال کے مہینے میں تقریباً 7 مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصتی کی جب یہ 9 سال کی عمر میں تھے۔ یہ اپنی رخصتی کا واقعہ بھی بیان کرتی ہیں خود ہی، صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3896 اور 3894 کے اندر بھی آپ پڑھیں گے، اس طرح سے دیکھیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد مجھے بخار ہو گیا، 1 مہینہ تک میں بخار مبتلا رہا، میرے بال جھڑنے لگے، یہاں تک کہ میرے بال میرے کندھے تک آ گئے، چھوٹے چھوٹے ہو گئے، اور اس کے بعد میں صحت یاب ہوئی۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ میری والدہ نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کرنے کے لیے خوب اچھے سے اچھا کھلایا تاکہ میں تندرست ہو جاؤں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھجور اور ککڑی ایک ساتھ ملا کر کے کھلایا جس سے میری صحت اچھی ہو گئی اور میں تندرست ہو گئی۔ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اپنے گھر کے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ پردے وغیرہ کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کے، پردے کے احکام بہت بعد میں نازل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اس وقت پردے کے احکام نازل ہوئے۔ تو کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دی، تو میں آئی دوڑ کر کے، مجھے نہیں معلوم کہ میری ماں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ میں آئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے پاس لے کر گئی اور میں ہانپ رہی تھی یا میں رو رہی تھی یا جیسے چلنے کی دوڑ کر آنے کی وجہ سے جیسے آدمی آواز نکلتا ہے ہاں ہاں کہتا ہے، ایسا میں کر رہی تھی، اور یہ دونوں حالتوں میں آواز نکلتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہاں ہاں کی آواز مجھے میرے منہ سے نکل رہی تھی، یعنی جیسے آدمی دوڑ کر آتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے ماں نے سختی کے ساتھ بلایا ہو، کھینچا ہو، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کی آواز ایسی نکلی ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر گھر کے دروازے کے پاس لے کر گئی، کھڑا کیا اور تھوڑا سا پانی لیا، میرا چہرہ دھویا، میرے سر کے بالوں کو صحیح کیا، درست کیا، پھر ایک گھر کے اندر مجھے داخل کیا۔ میں اس گھر کے اندر داخل تو میں نے دیکھا کہ انصار کی کچھ عورتیں، یعنی مدینہ کے مسلمانوں کی کچھ عورتیں اس گھر کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مبارکباد دینے لگی، علی خیر و برکت و علی خیر سائر، کہ خیر و برکت کے ساتھ، یعنی اللہ تمہیں خیر و برکت دے، کیا ہی کیا ہی قسمت ہے تمہاری، کیا ہی بہترین، کیا ہی خوش نصیب ہو تم، اس طرح سے مبارکباد دینے لگی۔ اور پھر ان عورتوں نے مجھے سجایا سنوارا، یہاں تک کہ چاش کا وقت تھا، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد جو وقت ہوتا ہے صبح کا وقت تھا، چاش کا وقت تھا۔ میں حیران اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آ گئے، آپ نے سلام کیا اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی۔ پھر دوسری، یہ صحیح بخاری کے اندر اتنا واقعہ موجود ہے، کہتی اس وقت میں 9 سال میری عمر تھی۔ اور پھر دیگر روایت کے مسند احمد وغیرہ کے اندر اور تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پیا، پھر مجھے دیا، میں شرمانے لگی تو میری سہیلیوں نے کہا کہ لے لو، اللہ کے وسلم کا جوٹھا لے لو، پی لو۔ میں نے لیا، اس میں سے پیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے واپس کیا تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کے لیے تو چھوڑ دو، تو میں نے اللہ کے رسول کو واپس کیا، بلکہ سہیلیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ لیں، آپ پی لیجیے، پھر اس کے بعد ہمیں دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے لے کر کے پیا اور اس کے بعد دوسری عورتوں کو جو وہاں موجود تھی ان کو پیش کیا اور انہوں نے پیا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے تنہائی اختیار کی، اور یہ ان کی رخصتی کا دن تھا، یعنی دلہن بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں پیش کر دی گئی. یہ پورا واقعہ ان کی نکاح کا، ان کی شادی کرنے تفصیل کے ساتھ آپ حضرت کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا دفاع کرنے کے چکر میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال نہیں، 9 سال نہیں، بلکہ جب نکاح ہوا تو 16 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت 19 سال تھی. اور بیان کرنے والے نے 10 کی گنتی کو بھول گیا. عربی میں 16 کہنے کے لیے 16 کہنا پڑتا ہے. بیان کرنے والے نے 16 بیان کیا، 18 چھوڑ دیا ہے. وہ 19 تھا، یعنی 19 سال کی عمر تھی رخصتی کے وقت، لیکن بیان کرنے والے نے 19 بیان کیا اور 18 چھوڑ دیا ہے. اللہ کے وسلم کی وفات کے وقت عمر 18 سال تھی، تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 18 ہی بلکہ 28 سال تھی. اور بیان کرنے والے نے وہاں 20 چھوڑ دیا ہے. اس طرح سے اپنی طرف سے گویا کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور صحیح روایات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس طرح سے کو شبہات پیدا کرتے ہیں کہ پورے دین کو آدمی مسلوب کر دیں کہ بخاری مسلم کی روایات سے جب یہ حال ہے تو اور کس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. دراصل یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے کا دروازہ کھولنے والے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی ایک معمولی سمجھ والا انسان بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی بھولے گا تو ایک جگہ بھولے گا، ایک بار بھولے گا، ہر جگہ عشرہ بھول گیا، ہر جگہ کہ جہاں 16 تھا وہاں 16 بیان کیا 18 بھول گیا، جہاں 19 تھا وہاں 19 بیان کیا 18 بھول گیا، جہاں 28 تھا وہاں 8 بیان کیا 20 بھول گیا. تو اس طرح سے بلکہ 28 کے بجائے 18 کر دیا. تو اس طرح سے ایک ہی واقعے کے 3 مقامات پر ایک غلطی بھی ہو رہی ہے، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت صدیوں سے اسے روایت کرتے چلی بھی آ رہی ہے اور لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. یہ 1400 سال کے بعد ایک دانشور اٹھتا ہے، ایک محقق اٹھتا ہے اور اس طرح سے اپنی تحقیق پیش کرتا ہے. یہ تو سوائے بیوقوفی اور کچھ نہیں. لہذا حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ اللہ کے وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر 9 سال تھی، اور جب وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. یہ حقیقت ہے. اب آئیے دوسرے اعتراض کی طرف آتے ہیں. تو غیروں کی طرف سے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 سال کی عمر کیا ہوتے ہوئے 9 سال کی عمر کی لڑکی سے نکاح کیسے کیا اور ان کے ساتھ ازواجی تعلقات کیسے قائم کیے. یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو سراسر بہت ہی غلط معنی بیان کرنے والی بات ہے اور اللہ کے وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والی بات ہے. اور اس طرح سے اللہ کے وسلم کے تعلق سے جو لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے ان کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، اور وہ اعتراضات اور شبہات جو پھیلاتے ہیں تو بہت سارے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی تعویل کرتے ہیں اور دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ حقیقت یہی ہے، لیکن اعتراض کرنے والے کہاں تک صحیح ہیں اس کا جائزہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے. کیا یہ اعتراض صحیح ہے کہ اللہ کے وسلم کی ذات پر آپ کی سیرت پر اس سے کوئی داغ آتا ہے کہ آپ نے 52 سال کی عمر کا ہوتے ہوئے 9 سال کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، کیوں کیا آپ وسلم نے ایسا؟ یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت. تو سب سے پہلا جواب اس کا تو یہی بنتا ہے اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے، اور ایک مسلمان کا صحیح جواب جو ہونا چاہیے وہ یہی کہ جب وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم کسی شک و شبہے کے شکار نہیں ہیں، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط عمل کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط عمل کیا ہی نہیں، کیونکہ آپ کو قرآن کریم کے اندر بار بار اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے آپ اس کی پیروی کیجیے. اور ہوش و حواس میں رہ کے اللہ کے وسلم بار بار اپنے آپ اس بات کا پابند کا اعلان بھی کرتے ہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل کی جاتی ہے. یعنی میرا ہر عمل جو ہوتا ہے اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے،
بلکہ پیدائش سے لے کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی جس کو نبی بنانا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک عمل کی حفاظت کرتا ہے، اس کی سیرت کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے دنیا والوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ اگر دنیا والے اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض بیجا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جو کیا، کیا یہ اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 بار خواب میں دیکھا، میں نے 2 بار، بلکہ بعض بات کے اندر 3 بار میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے کچھ لے کر آیا اور کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی اندر بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب کھولا اس کپڑے کو، اس ریشمی کپڑے کو جب میں نے کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر سے گویا تھی کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ، اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ بھی وحی ہوتی، نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے مقدر کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ لے کر آتا ہے خواب میں اور دکھاتا کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں آپ کی بیوی بنے گی اور آپ کی زوجیت میں یہ قائم رہے گی، انہیں پر ان کا وفات ہوگی، یہاں تک کہ جنت میں بھی آپ کی بیوی بنے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ دکھلا دیا گیا تھا۔ اب نے اس وقت کہا بھی کہ میں نے جب دیکھا اور دیکھا کہ اس کے اندر عائشہ، تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو یہ ہو کر رہے گا، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ بس یہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم ہو تو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حکم نہیں کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے، اور پھر جواب دینے میں اس پر اور مزید ضرورت ہی نہیں۔ آج بہت سارے لوگ جب دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی اس کو سائنس سے، اس کو اپنے فلسفے سے اور اس کو دیگر چیزوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے آسان حکم یہ ہے، سب سے آسان طریقہ یہ کسی کو سمجھانے کا، جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایسا کیوں پہنتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جب ایک بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کو معلوم نہیں رہتا کہ میرے نفع کیا ہے، میرے نقصان کس چیز میں، تو وہ جس کو بڑا مانتا ہے کہ یہ ہمارے ابو ہیں، یہ ہماری امی ہیں، تو ابو اگر کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو یہاں مت بیٹھو، فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ مت جاؤ، تو وہ ان کا حکم مانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں یہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے، اور ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے جو قانون بھیجا ہے وہ پوری طرح سے سچائی اور عدل پر مبنی قانون ہے۔ جب ہم نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو مان لیا، تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ اللہ کے ہر حکم کو ہم مانیں۔ اللہ رب العالمین جس چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ کرو گے تمہیں اس پر نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، تمہاری دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا، تو کیسے ہوگا یہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی چیز سے منع کر دے اور کہے کہ یہ چیز مت کرو ورنہ تمہارے اندر دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا، آخرت میں نقصان ہوگا، تو ہمارے لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ کیسے ہوگا یہ سارے سوال کرنا، یہ سارے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی جان لیتا ہے اپنی تحقیق سے اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جان پاتا ہے، صرف اللہ کا حکم سمجھ کر مانتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے بچتا ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہی مسلمان کی پہچان ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة ما كان للمؤمنين والمؤمنات ان اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مومن مرد ایک مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی چلائے، اپنا اختیار چلائے، کیوں اور کیسے کا سوال کرے، بس اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اللہ نے کروایا ہے۔ دوسری بات، اس اعتراض کا جواب اور بھی طریقے سے دیا جا سکتا ہے، ایک طریقے سے اور دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اور آپ نبوت کے جس مرحلے میں تھے
مکہ کے لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، آپ کے خامیاں غلطیاں ڈھونڈ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ایسے حالت میں آپ نے نکاح کیا تھا کہ جب آپ اس کے 3 سال بعد آپ نے ہجرت کی، یعنی مکہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، آپ کو رہنا مشکل کر دیا گیا تھا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو مکہ کے مشرکین کیا اللہ کے وسلم سے اس عمل پر انگلی نہیں اٹھاتے، اعتراض نہیں کرتے؟ یا مدینہ آنے کے بعد جب رخصتی ہوئی تو وہاں یہود موجود تھے جو آپ کے غلطیوں پر نظر رکھتے تھے، منافقین موجود تھے، کیا وہ آپ کے اس عمل پر انگلی نہیں اٹھاتے، اعتراض نہیں کرتے؟ لیکن آپ احادیث کے پورے ذخیرے الٹ ڈالیں، آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیں، نہ تو مکہ کے رہنے والے، نہ مدینہ کے یہودی، نہ منافقین، کہیں کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ آپ اس عمل پر اعتراض کیا ہو کہ ایک نبی نے 52 سال کے نبی نے 9 سال کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا، ان سے ازواجی تعلقات قائم کیوں کیا؟ کیونکہ آج بھی دنیا یہ مانتی ہے اور اس وقت بھی یہ مانتے تھے کہ نکاح کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ عمر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ضروری ہے کہ دونوں بالغ ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 سال کی عمر میں بالغ تھی، اور بالغ ہونے کے بعد کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا ہے۔ اور اس زمانے میں یہ تو ہمارے یہاں عمر بھی دیکھی جاتی ہے، اس زمانے میں کتنے ایسے نکاح دیکھ ڈالیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ابو بکر سے عمر میں بڑے ہیں اور ان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو عمر سے بڑے ہیں اور ان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا، تو عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں نکاح کے لیے بس بالغ ہونا کافی ہوتا تھا، کنواری ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، نکاح اس زمانے میں اتنا کچھ ہمارے یہاں کے طریقے سے دیکھا نہیں جاتا کہ ایک کنوارا آدمی بیوہ سے نکاح کیسے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو نکاح کیا وہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کیا، اور آپ کنوارے تھے اس وقت، اور اللہ کے رسول کی پہلی بیوی جو تھی وہ طیبہ تھی، وہ کنواری نہیں تھی، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج ہمارے یہاں تو آج پورا اشتہار میں آ جائے اور میڈیا پر پھیلنے لگے اس طرح کی باتیں۔ تو ایک چیز جو جس زمانے میں رائج تھا، اس زمانے کو 14 سال پہلے کی چیز کو لے کر کے آج 14 سال بعد رہنے والے اور ایک الگ ماحول میں جینے والے اگر اس کو دیکھیں گے، اس اینگل سے دیکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے۔ وہاں تو سوال پیدا نہیں ہوا، وہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کو تو چھوڑے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے نکاح کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کو اعتراض ہوا نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اعتراض ہوا نہیں ہوا، اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی ام رومین رضی اللہ عنہ کا اعتراض ہوا، ان کو بھی نہیں ہوا، جن مدینہ کی جن عورتوں نے رخصت کیا ان کو بھی اعتراض نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ جو عمل تھا یہ بالکل درست عمل تھا، اس لیے کسی کو اعتراض ہوا ہی نہیں۔ آج 14 سال کے بعد جب لوگ دنیا کے سارے ممالک اپنے اپنے ملک کے حساب سے قوانین بناتے ہیں کہ آدمی کو کتنے سال میں بالغ مانا جائے، ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، وہ حساب سے اس کو حق دیتے ہیں، تو پھر یہاں اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ خود ان کی کم عقلی ہے یا کم علمی کہیں کہ اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کی۔ اور آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ آج 14 سال کے بعد جب سائنس ترقی کرتی ہے اور سائنس جب ریسرچ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی بچے بالغ ہو سکتے ہیں، 10 سال کی عمر میں بھی خاص کر بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور بعض ممالک میں، اور ممالک کا بھی فرق ہے کہ بعض ممالک جو گرم ہوتے ہیں یا جو علاقے گرم ہوتے ہیں وہاں کی بچیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں۔ الگ الگ ممالک کا الگ الگ حساب سے آپ دیکھیں گے، لیکن اسلام جو ہے یہ عالمی دین ہے، یہ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ اللہ کی طرف کا جو حکم تھا یہ قیامت تک کے لیے تھا اور دنیا کے سارے ممالک کے لیے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا 14 سال پہلے ہی کہ 10 سال کی عمر میں بھی بالغ آدمی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے سائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ 10 سال میں تو بالغ ہونا یہ تو عام سی بات ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی 9 سال میں بھی بالغ ہو جاتی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بالغ تھی، اس پر کسی نے کبھی اعتراض ہی نہیں کیا کہ وہ بالغ نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے وسلم
احتکام میں بیٹھے تھے, میں آپ کا سر دھو رہی تھی, حالانکہ اس وقت میں حیض کی حالت میں تھی. اللہ کے وسلم گوشت کھا رہے تھے اور آپ نے مجھے دیا, ایک ہی ہڈی سے وہ بھی کاٹ کے کھا رہے تھے اور میں بھی اپنے منہ سے لگا کر کے کاٹ کے کھا رہی تھی, حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی. تو اس طرح سے بار بار اپنے واقعات کی, زندگی کے واقعات سے جو شیئر کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں, وہ دین کا حصہ ہے, اس لیے وہ بیان کرتی ہیں اپنی زندگی کے سارے واقعات کو. ایک آخری بات یہ کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے یہ نکاح اللہ رب العالمین نے مقدر کیا, اس کے فوائد کیا تھے, اس کے فوائد کیا تھے. اس کے فوائد پر اگر لوگ نظر رکھیں گے تو یہ اعتراض خود ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ فوائد یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ ہے اللہ کے دین کی دعوت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے سب کے لیے نبی ہے اور زندگی کے سارے معاملات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ کی زندگی کے سارے معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, بیان کرنا ہے, چاہے وہ گھر کے باہر کے معاملات ہوں یا گھر کے اندر کے معاملات ہوں, چاہے میدان جنگ کے معاملات ہوں یا تجارت و کاروبار کے معاملات ہوں, سارے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی ایک مالدار عورت کی, تجربہ کار عورت کی, تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مہیا کر دیا اور ان سے آپ کا نکاح ہوا. اس کے بعد پھر آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ایسی عورت کی جو گھر بھی سنبھالے اور ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی دین کو سیکھے, جو آپ کے دین کو سیکھے. اس لیے اللہ نے اس وقت دو نکاح کیے, ایک سودا رضی اللہ عنہ سے جو گھر سنبھالیں اور دوسری آپ نے نکاح کیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ سے دین سیکھیں. کیونکہ ایک بڑی عمر کی عورت جو ہوتی ہے جو مطلقہ یا بیوہ ہو تو وہ اس کی وہ توجہ دین سیکھنے کی طرف نہیں ہوگی جو دنیا کے دوسرے معاملات کے بارے میں ہوگی. دنیا کے دوسرے معاملات کے بارے میں وہ باہر کی زندگی زیادہ متاثر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ایک ایسی لڑکی جو انتہائی کم عمر ہو اور ذہین و فطین بھی ہو اور وہ پوری طرح سے اللہ رسول کی تربیت میں رہے, بالکل اس کا ذہن خالی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اتنی خالی ذہن تھی کہ گڑیوں سے کھیلتی تھی. جب وہ نکاح کر کے اللہ رسول کے گھر آئی رخصت ہو کر کے تو ان کے ساتھ اس کی گڑیا بھی لے کر آئی تھی کھیلنے والی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے اور ان کا ساتھ بھی دیتے تھے اللہ علیہ وسلم, کبھی آپ نے منع نہیں کیا. تو ایسی خالی ذہن ہو جو پوری طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور دین کے ایک ایک گوشے کو سیکھے. اور یہی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ کے اس کے بعد بھی آپ نے مزید بیویوں سے آپ نے نکاح کیا. اگر اللہ کے رسول کی سیرت پر یہ اعتراض کرنے والے یہ کہیں کہ آپ چونکہ شہوت پرست سے نعوذ باللہ اس لیے آپ نے کم عمر کم سی لڑکی سے نکاح کیا, تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عورتوں سے جو کہ سب کی سب مطلقہ اور بیوہ تھی ان سے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ یہ سب کی سب تو بیوہ مطلقہ تھی, طلاق شدہ تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے نکاح کیے اس میں ایک حکمت ہے, اس کی ایک الگ الگ حکمتیں ہیں کہ آپ نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے جبکہ عام مسلمان کے لیے صرف 4 نکاح کرنا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مسجد رخصت دی اور اس کو جب اللہ نے چاہا تو آپ نے وہاں روک بھی دیا کہ اب اس میں ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ایک حکمت یہ تھی کہ ایک کم سن لڑکی جو دنیا کے ماحول سے بالکل ناواقف ہو وہ صرف اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے اور پورا کا پورا دین سیکھے اور اس کے بعد لوگوں کو سکھائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 9 سال تک اللہ کے رسول کی تربیت میں رہ کر کے اور گھر کے اندر اور سفر وغیرہ کے واقعات سارے واقعات اس طرح سے حفاظت کے ساتھ لوگوں تک جس محنت کے ساتھ انہوں نے پہنچایا ہے کسی دوسرے کا نام نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور بیویوں کو تو چھوڑے, کسی اور صحابی کو کسی اور دوسرے صحابیہ کو بھی یہ موقع مرتبہ نہیں ملا. اس کے بعد اللہ کے رسول کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی اور اللہ رسول کی بیویوں کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ نبی کی زوجیت میں آ جانے کے بعد اب دوبارہ کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی. تو 47 سال تک انہوں نے اس کے بعد زندگی گزاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس طرح سے پہنچایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا 1/4 اکیلے اللہ کے وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پہنچایا ہے. آپ حدیث سے ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں, دین کا 1/4 حصہ صرف انہیں سے اکیلے منقول ہے. اسی طرح سے ہر معاملے میں یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے کہا کہ وہ علم حدیث کی صرف ماہر نہیں تھی بلکہ علم قرآن کی, علم حدیث کی, علم طب کی اور
तारीख की और नसब की सारे उलूम में माहिरा थी, और लोगों का उनके पास तांता लगा रहता था कि लोग उनके पास दीन सीखने के लिए, मसले मसाइल पूछने के लिए बड़े बड़े सहाबा उनके पास आया करते थे कि फला मसले में जरा रहनुमाई कीजिए, फला मसले में रहनुमाई कीजिए। ये हालत थी उनकी, जैसा कि आप तफसील के साथ सुन चुके दीगर खुतबात के अंदर। तो ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन को लेने थे उनसे, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें चुना अल्लाह रसूल की ज़ौजियत के लिए। ये अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था कि उनका निकाह अल्लाह रसूल से हो, इसलिए हुआ। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि अगर अपने माहौल के हिसाब से हम लोग एतराज करते हैं तो यहां क्या पेश आता है कि अगर एक 50 साल का 52 साल का आदमी अगर किसी 9 साल की बच्ची से अगर फिजिकली अगर उनसे ताल्लुक कायम करे, जिनसी ताल्लुक कायम करे, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? बच्ची या तो मर जाती है या तो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है, वो तो होश में नहीं आती, उसकी सेहत उसकी खराब हो जाती है, जिंदगी उसकी खराब हो जाती है। क्या ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ऐसा कोई मामला हुआ? आप एक भी रिवायत पेश नहीं कर सकते। बल्कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करती थी, और उसके बाद उनका ज़हन, उनकी सेहत, हर चीज जो बढ़ी है, सबका तस्करा मौजूद है जिसके अंदर, कि उसके बाद कितना वो खुश रहती थी, कितना वो सेहतमंद हुई। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि ऐसा चलो हम दौड़ लगाते हैं। कहती पहले मैं दुबली पतली हल्की फुल्की थी, मैं दौड़ के आगे निकल गई, अल्लाह रसूल पीछे रह गए। कुछ दिनों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद फिर एक बार मौका आया, अल्लाह ने फरमाया कि चलो ऐसा दौड़ लगाते हैं। आपने दौड़ लगाई तो कहती कि उसके बाद मेरा बदन भारी हो गया था, मैं सेहतमंद हो गई थी, तो अल्लाह के रसूल आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। आपने कहा कि आयशा पहली हार का ये बदला है, जो पहले मैं हार गया था तुम जीत गई थी, अभी मैं जीत गया। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनका जो मकाम मर्तबा है, आपने तफसील के साथ सुना है कि कितनी मोहब्बत करती थी और कितने ज़हीन व फतीन थी, और सारे होशो हवास के साथ अल्लाह के रसूल का दीन सीखती थी, लोगों को सिखाती थी। क्या ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब लड़की इस तरह से एक कारनामा अंजाम दे सकती है? ये कैसे हो सकता है? यानी उस जमाने के या बाद के जमाने में एतराज का कोई मौका ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का एतराज किया जाता है। और एतराज करने वाले वो एतराज करें जो उन्हें अल्लाह का रसूल नहीं मानते। जो अल्लाह का रसूल मानते हैं उनके लिए एतराज करने का कोई मौका ही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का रसूल तो वो भी है जो अल्लाह का हुक्म आकर अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला देता है। एतराज करने वाले यहां भी एतराज कर सकते हैं, कैसा बाप, ये कैसा दीन है जो बेटे को जबा करवा रहा है? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, और तारीख का कुरान के अंदर मौजूद है। अगर एतराज करने वाले एतराज करें तो इस पर एतराज कर सकते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम बगैर निकाह के कैसे मां बन गई, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए। लेकिन एक मुसलमान कैसे एतराज कर सकता है जो ये मानता है कि हमारा रब हर चीज पर कादिर है और हमारे रब की निशानी है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला कहीं आता है तो वहां सारे एतराजात खत्म हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, और ये निकाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म से हुआ है। बस यही जवाब हमारे लिए काफी है। बाकी सारे एतराजात जो हैं वो सब बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, और कोई उसमें कोई चीज उनके इस एतराज पर कि अल्लाह के सल्लम नौजुबिल्लाह शावर परस्त से ईश्वर फिट नहीं होता है, या उनके साथ जागती हुई आयशा के साथ जागती हुई, ये भी सारी चीजें कोई सबूत नहीं पेश करती हैं। और आज भी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे निकाह इस तरह से पहले जमाने में हुए। खुद जो एतराज करते हैं उनके अपने मज़हब की किताबें उठाकर देखें तो कहते हैं कि राम की बीवी सीता की उम्र जो थी निकाह के वक्त 6 साल, और उनके भाई लक्ष्मण की बीवी उम्र में उनसे भी छोटी थी, सीता से भी छोटी थी, उनका निकाह हुआ। खुद इस मुल्क के जो एक रहनुमा है महात्मा गांधी, उनकी बीवी की उम्र उनके निकाह के वक्त 9 साल थी या 13 साल थी गालिबन। तो इस तरह से आज भी आप 100 साल पीछे जाएंगे तो फिर अपने खानदान में अपने घरों के अंदर देखेंगे कि इस तरह से पहले निकाह कम साल में बालिग हो जाते थे, बालिग होते ही निकाह कर दिया जाता था। आज हमारे यहाँ दिन ब दिन ये दुनिया के चक्कर में पड़ करके लोग इस तरह से निकाह करने में ताखीर करते हैं, तो इस तरह से दूसरों पर एतराज करने का मौका मिलता है। गलतियां हम करते हैं, एतराज दूसरों पर करते हैं। अल्लाह हमसे दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानो अपने दिल को समझ अता फरमाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात जो मोमिनों की माएँ हैं उनके ताल्लुक से जो लोग बकवास करते हैं, बेबुनियाद एतराज़ात करते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे फितनों से, ऐसे आफतों से बचाए। हमें अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस और हया और शराफत और अखलाक का दीन सिखाने, अखलाक का दर्स देने वाला दीन इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तौफीक से अता फरमाया है, मरते दम तक हमें उस पर कायम रखे।
آمين تقبل يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وذكر لكم ولذكر الله أكبر.